بولنے والے ہیں، ہم سنی دل سے بولنے والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں۔ اور دعوائے حب اہل بیت یہ رافضی کا جھوٹا ہے، دعوائے حب مولا یہ رافضی کا جھوٹا ہے، اہل بیت ہمارے ہیں، بولو نا مولا بس ہمارے ہیں، ہم بریلی والے ہیں۔ اور مکتا کہ باطلوں سے کہہ دیجئے ارے چھیڑنا ہمیں ایوب، باطلوں سے یہ رافضیوں اور تفضیلیوں سے کہہ دیجئے ارے چھیڑنا ہمیں ایوب، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، بولو تو اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، بے شک مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، اور فتاوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے، اب ایک کالے درا ذرا ہدائی کے بخشش کی پڑھ کے دکھلا دو، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ رضا ہے خنجر خونخوار برگبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، اور یہ آخر میں غیروں کے لیے پیغام ہے کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، یہ پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، اعلیٰ حضرت والے ہیں، بولو بولو اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری نظم کے دولہ قبلہ سید فیض حسن شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ میں اسٹیج سیکرٹری نہیں ہوں، تنظیمی ذمہ دار، لیکن لمبا کام نہیں، جب علماء آ جائیں تو ان کی زیارت، ان کے بیانات، الحمدللہ ہمارے مہمان ایک ناتھان جو ہے وہ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، تو ان کی بھی حاضری مفصل لگواتے ہیں۔ جناب حافظ احمد رضا صاحب جو ہے وہ تشریف لگاتے ہیں نعت کے لیے، پھر انشاءاللہ سیالکوٹ سے جو تشریف لائے ہیں وہ مفسر انشاءاللہ اس کے بعد شاہ صاحب کا خطاب ہوگا۔ تمام احباب مل کر حضور کی بارگاہ میں باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا۔ امام کا کلام ہے، آپ سب مل کر شامل ہو جائیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے ذرا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول
مدد مانگنے سے پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا. اور اب اس مصرے میں سب مل کر کہیں گے کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا رکھا ہے جسے کام بولو انہیں جانا انہیں مانا رکھا ہے جسے کام مسلمان گیا جانو دل ہو شوقیت سب تو مدینے پہنچے ارے تم ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بڑا پنجابی کا خوبصورت کلام ہے. سماعت فرمائے. کون دے والی دا دربار بڑا سونا سونا کون دے والی دا مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی انج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی پر جڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سونا سونا جڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا اور دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک بھی تے جاتا ہے دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک بھی تے جاتا ہے نالے اک بھی تے جاتا ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. شیر دیکھیے صدیق عمر عثمان حیدر کو میں والیدہ صدیق عمر عثمان حیدر کو میں والیدہ ہے میرے سوہنے آقا دا ہر یار بڑا سونا ہے صحابی نبی ان جنتی جنتی ہے صحابی نبی جنتی جنتی میرے سوہنے آقا دا
نسبت نو ذرا دیکھو میں کو جاہ پر میرا غم خار بڑا سونا سونا میں کو جاہ پر میرا غم خار بڑا سونا سونا سوبتی مدینے دا دربار بڑا سونا مسلک اعلی حضرت سلامت ہے مسلک اعلی حضرت سلام سب کی آواز ہے ذرا مسلک اعلی حضرت سلامت ہے مسلک اعلی حضرت سلام اے بدلی میرا باغ جنت گئے تو یعنی جلوہ گئے اعلی حضرت گئے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزی سلامت رہے میری حاضری کا آخری شعر روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ ضمانت سلامت رہے بولو مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہی یا غوث یا بندستگیر اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت یہ تھے حافظ احمد رضا صاحب جو کہ سیالکوٹ سے تشریف لائے خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی محرمہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ اچھی لگی اب بلا تاخیر شان اہل سنت شمشیر اعلی حضرت وہ عظیم ہستی جن کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ وہاں تو چلو موبائل پہ دیکھتے ہیں آج قریب آگے فیض بھی حاصل کریں قبلہ شاہ صاحب کا کیونکہ بزرگوں کے الفاظ ان کے مواجہ اسنا بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں اس دوران کوئی توجہ آگے پیچھے نہ ہو کہ یہ الفاظ روز روز نہیں ملا کرتے آئیں ان کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ کر اس انداز سے سنیں یہ سبق یاد بھی رکھیں کیونکہ عقائد اہل سنت کو محفوظ رکھا ہے تو ان ہستیوں نے رکھا ہے آج ہمارا یہ چمن ہرا ہے تو ان کی وجہ سے ہرا ہے بلا تاخیر قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں مائک پیش کرتا ہوں پرجوش نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی قبلہ شاہ صاحب الحمدللہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول عزیزم شیر علی صاحب جو اس وزم دے روح رواں نے انہوں نے اس محفل واسطے فقیر نو بھی دعوت دیتی اور حاضری دا سبب بنے عزیزم نجف علی صاحب اتاری اور اے ساڑے پیارے ساتھی تو ناچیز آپ دے سامنے چند گزارشات پیش کرنے واسطے حاضر خدمت ہے علماء کرام بھی موجود نے نعت خان بھی ماشاءاللہ تو چند گزارشات پیش کراں گا میں اللہ کریم سانو سب نو توفیق عمل عطا فرمائے آپ دا خطہ اس اعتبار نال بہت زرخیز ہے کہ ہمیشہ اس جگہ تے اس علاقے وچ علماء ربانی موجود رہے اج کل ماشاءاللہ حضرت علامہ بھائی حسن رضا یلدرم صاحب آپ دین دی پہرے داری کر رہے ہیں آپ سارے نوجوان انہوں نال منسلک رویا کرو پہلا میرا آپ نو درس یہ ہے انہوں نال منسلک رویا کرو انہوں نال مشورہ رکھیا کرو اور انہوں دی تعلیمات نو غور و خوض نال سنیا کرو بہترین عقائد اہل سنت دی ترجمانی فرما دینے فقیر بھی انہوں نال غائبانہ طور پہ محبت کرتا ہے بلکہ سب علماء نال محترم حاضرین بڑا سادہ جہا کلیہ ہے کہ عام چیزاں دی نسبت جدو خاص چیزاں نال ہو جائے نا تو پھر وہ عام نہیں ہو دیا وہ بھی خاص ہو جاندیاں نے مدینہ شریف شہر مدینہ جس وقت رسول اللہ دے قدمہ نال منصوب ہویا ہے اور برکت پائی ہے تو پھر اس گلی دا مقام ہے کہ خالق اکبر خالق کائنات فرماندہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین ہون اتھے میریاں تے توڑیاں گلاں کیڑیاں نے جتھے خود اللہ فرمائے با میں نو اس شہر دی قسم بلکہ ایک جگہ تے اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد یعنی اللہ فرمایا بس سونیا میں شہرہ دیا قسمہ نہیں چاندہ میں اللہ وعدہ لا شریک ہاں تے دنیا میں نو جان دیئے پر ربا میں تیرے تو قربان جاواں محبوب نال پیار دی ونڈ دس دیتی فرمایا بھئی میں قسمہ چاندہ نہیں مگر چانا وانت حل بہذا البلد بس سونیا تیرا شہر جو ہویا ارے بھائی صاحب اس شہر چبو جال بھی رندہ اسی میری بولی دی سمجھ ہوندی اس شہر چبو جال بھی رندہ اسی ابو لہب و دیگر بڑے بڑے کافر اس گندگی دے باوجود پھر بھی اللہ رو شہر پیارا لگا منافقین بھی اس شہر چنے منافقین بھی اس شہر چنے اس دے باوجود اللہ رو شہر ایڈا پیارا لگا کہ اللہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ ایک جملہ سمجھے چاہ جائے تو رکھ لینا فتوہ تے مفتی دیں دینے اسی تے پھر احمد درویشاں آڑا کوئی نہ ٹوچی لانا ہوں ہے یہ سمجھ آ جائے تے میں نو این سمجھ ہوں دی یہ بھئی ساڑھے دل ایڈے پاک نہ ہے کہ اللہ نو چنگے لگ دے کیونکہ ساڑھے دل میں جو اور بھی کچھ چیزاں
ہے نہیں، لیکن جدو پھر اساں اس آیت وال توجہ کی تھی اے سمجھ آیا ابو جال دے ہوندیاں جے مکہ پیارا لگدا ہے نا تے رئیس المنافقین دے ہوندیاں جے مدینہ پیارا لگدا ہے تے حضور دل تے ساڈے وچ بھی ہے نے کچھ اور بھی چھوٹیاں موٹیاں ہوئیاں تے پیارا لگدا ہونا ہے رب، کیونکہ بھئی ہم نے کوئی اور محبتیں بھی تو پال رکھی ہوتی ہیں نا، دولت کی محبت، دکان کی محبت، مال کی محبت یہ ہوتی ہیں، مگر ایک بات میری یاد رکھ لیں، محبتیں ہوں مگر سب سے اونچی کرسی پر رسول اللہ کا پیار ہونا چاہیے، یہ مقام ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے بھائی صاحب۔ وہ شعر ہے نا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت تو آ کر طواف کر میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اسی بندے ہاں تے ساڈے دلاں وچ کوئی چیزاں اوندیاں جاندیاں رہندیاں نے، لیکن یہ دا مطلب ہے جے دل وچ حضور دی محبت ہوئے تے اللہ نو وہ دل بھی پیارا لگدا ہے، وہ دل بھی عرش معلا ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے۔ توجہ ہے آپ دی؟ بات کہیں جائے گی اگر ساتھ چلے تو، بات کو کہیں پہنچائیں گے اگر آپ کا ذہنی طور پر ساتھ نصیب رہا تو۔ نہ ڈیمانڈ ہے سبحان اللہ کی، نہ ڈیمانڈ ہے اونچی ہاتھ اونچا کرنے کی، نہ کسی اور چیز کی، ڈیمانڈ ہے تو فقط یہ ہے کہ ساتھ رہیں، تاکہ جب گاڑی رکے تو منزل ایک ہو۔ توجہ ہے آپ؟ حضرت صاحب اللہ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ، رب نے سب تو پہلے حضور واسطے ساری دھرتی پلینٹ ارتھ نو پاک کیتا ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یعنی سب تو پہلی برکت اتھو لگی ہے بھئی پوری دھرتی پہلے پاک نہیں سی، حضور نے انہوں اپنی خصوصیت بیان فرمایا ہے کہ میری یہ خصوصیت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جعلت لی، اللہ نے میرے لیے ساری دھرتی کو پاک کیا ہے۔ تو رسول اللہ دے قدم شریف نے پوری دھرتی نو پاک کیتا تے اینا پاک فرمایا کہ جتھے پلید کوئی بندہ ہو جائے پانی نہ لبدا ہوئے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تے تسی تیمم کرو، اے مٹی توانم نہیں پاک کرے گی کیونکہ قدمہ نال لگی ہے۔ یہاں جملہ برکت کے لیے میں بول دیا کرتا ہوں، آج بھی بول دیتا ہوں، جو قدموں سے لگ جائے، آپ سمجھ جائیں گے تو ہمیں مزہ آ جائے گا، آپ بتائیں جو قدموں سے لگ جائے پاک تو اسے بھی کر دیا جاتا ہے، صدیق تو سینے کے ساتھ لگا ہے جی، ارے بھائی صاحب ابو بکر تو سینے سے لگے ہوئے ہیں، جو قدموں سے لگے پاک تو وہ ہوتا ہے جو سینے سے لگے، اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ علی شیر صاحب نے ہمیں پابند کیا ہے، پابند کیا ہے کہ آپ کی تقریر یہاں رہنی چاہیے، تو آج ہم چونکہ ان کے پابند ہیں اس لیے تقریر بھی پابند رہے گی، ویسے ہم ادھر ادھر بہک جایا کرتے تھے، تو آج ہم نے اپنے آپ پر پابندی لگائی ہے کہ آج ادھر ادھر نہیں ہونا، ٹھیک ہے نہیں، آن دا وے جانا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بالکل آنکھیں بند کر لیں تو بھی منزل پر ہی جائیں گے۔ پہلا سٹیشن چھوڑ دے، اب آگے آئیں، جو مٹی قدمہ نہ لگی جانے من او ایڈی پاک ہے کہ وہ دوریاں بھی پاک بھی کر دی۔ اللہ اکبر، واہ سونیا تیرے مقام تو صدقے جاواں، تیری نسبت نے خاک نو کتنا عروج عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، پھر مدینہ شریف، دھرتی تو پھر عرب دی دھرتی، عرب دی دھرتی
خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. وہی اس کا گرامی قدر احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت میرے آقا جیڑی آگے نات خان دعا منگی ہے نا کہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یہ میری بھی دعا ہے. ہر سچے سچے سنی کی دعا ہے کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے. میں سمجھنا جتنا چر مسئلہ کے اہل سنت سلامت ہے اتنی دیر تک کی سنیت سلامت ہے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سنیت کی دیوار برے صغیر پاک باہر کوئی اور دیوار سبحان اللہ، تو ہم تو ہر سنیت کی دیوار کو سلام کرتے ہیں. اگر برے صغیر پاک کو ہند میں اگر عقائد کے اعتبار سے سنیت کی کوئی دیوار ہے وہ امام محمد رضا خان فاضل. میں نے دیکھا ہے جو اس دیوار سے باہر نکلا ہے وہ شکار ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ جو اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلا وہ میاں محمد بھائی صاحب جیلم گھاٹو پربت پاس سے تے میر پورے کی دکھن سنیا ہونا ہے تو سا اپنا پتہ دسیا نا میں باتیاں نے فرمایا جیلم گھاٹو پربت پاس سے تے میر پورے تھی دکھن کھڑی ملک تھی لوڑن جیڑے بندے دی سبحان اللہ آپ فرماندے جیڑی بکری ایروں وچھڑے وہ بگیاڑا جوگی جس نے رضویت دی دیوار توڑی اور بگیاڑے چاہے. تو میرے مولے اس تو ساتھے لفظ کوئی نہ جیڑے بول کے تو ان سمجھاتا جیڑا عقیدے دیا بگیاڑا تو بچنا چاہتا ہوئے وہ اعلیٰ حضرت دی رضویت دی دیوار دے اندر دیوار توڑی اعتبار نہ سے بگیار کھلوتا سی باہر بکریاں نواندہ سی بھائی نہ تو قید کیتے ہیں جڑا اندر باہر باڑے دے وچ رکھے ہیں. گل سمجھ لگی بگیار اندے بکریاں نو باہر نکلو باہر بڑا سبزہ ہے بڑے ٹھنڈے پانی نے سبزہ زار ہے بڑے گلو گلزار نے اسی اندر دیوار دے قید ہو جا پیا روڑو دیوار باہر نکلو آزادی حاصل کرو. تے کچھ جیڑیاں سن نوجوان بکریاں دلیلے انہاں آکھیا گل بڑی سچی پیا کردا ہے آزاد ہونا چاہیے. اے جڑا ڈانگ لے کے باہر کھلوتا ہے نا بابا بوئے گے یہ ہے کون سان روکن والا باہر سان نکلن دیو. اللہ اکبر. پایا انہوں نے کسے سمجھایا نا بھئی جیڑا تو آنند ہے بے باہر نکلو اے تو اڈا سجن کدو دا ہویا ہے. نہیں سمجھ آئی گل بھی نہیں بولیاں بالیاں بیڑنا ہو بگیار تو آنند ہے باہر نکلو آزادی حاصل کرو اے تو اڈا لگتا کدو دا بن گیا. اتھی تے بابے فرمایا ہے بھئی جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے او بگیاڑاں جوگی اے ہے جنہوں حضور نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہو. حضور نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہو جماعت کو لازم پکڑو جو علیحدہ ہوا وہ گیا. پیارے دوستو پیارے سنگیوں فضائل مدینہ دے باب وچ امام بخاری حدیث لائے. اللہ اکبر. تسی پڑھ سکتے ہو جس ویلے ایسی پڑھیاں نے اس ویلے نمبر لگے کوئی نہ ورنہ میں تو نمبر بھی دس لائے کہ ایک بندہ حضور دی خدمت چادر ہویا اور عرض کی تھی. شرح شریف دے اندر لکھے ہے نعمت الباری اچھ کے قیس بن حازم کہ یا رسول اللہ من بیعت فرماؤ. حضور نے فرمایا آ جاؤ. حضور بیعت فرما دے سانو نہ بیعت کر لی. بیعت کر کے قیس بن حازم چلے گئے. رات نو انہوں بخار ہو گیا. توجہ ہے جی
رات نو انہاں نو بخار ہو گیا، سویرے عرض کیتی اکلنی بیعتی، میری بیعت توڑ دیو۔ یہ بندہ رسول اللہ نے کہہ رہا ہے کہ میری بیعت توڑ دیو۔ فَأَبَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ جائے، اے مدینہ انہیاں خباستہ کٹ دیندہ ہے تے ستھریاں کر دیندہ ہے۔ جناب نو اگر پتہ لگا ہوئے با مدینہ کی شہر ایویں تے نہیں بندے جاندے مدینے، مدینے کی سے گلت ہی جاندے نا۔ بھائی صاحب آ توڑا جڑا پنڈے پہ مثال دیتا رہا نا اپنا سرائے عالم، سرائے کپڑے دھو کے تے اتے ہوا تے چلائیے تے ہوا لگ دی رہے تے بھائی صاحب آپ سمجھو تے مزہ آ گیا۔ ہوائے مدینہ دے اندر تاثیر ہے کہ بندہ صرف بیٹھا رہے۔ میں کہندا ہوں ناؤ جڑا نفل پڑھے ہو دے تو قربان جاؤں، جڑا تلاوت کرے ہو دے تو میں صدقے جاؤں، جڑا اتھے تلاوت کرے ہو دے تو صدقے جاواں، جڑا قرآن پڑھے سبحان اللہ، جڑا اتھے نمازاں پڑھے سبحان اللہ، جڑا روزے دے سامنے درود پڑھے سبحان اللہ۔ پر اے معیار تے مقام ہوندا ہے جڑا صرف باہر بیٹھا رہے، کدی ادلی گلی چ ٹر جائے، کدی ادلی گلی چ پائی یا کدے چلنا ہے تو آ کے اونجی جاندے پے یار حضور دی گلی چ کوئی کام نہ کرے، صرف انج ٹرتا رہے، بس ہوا لگ دی رہے، ایدو انج لگ دی جائے، ایدو انج لگ دی جائے۔ تو مدینے دی ہوا وچ رب نے تاثیر رکھ دیتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تنفی خبسہا، خباستاں کٹ دین دی، وَتَسْنَوْ طَيِّبَہَا، ستھریاں کر دے، پاک کر دین دی۔ پائیا ساڑھے جیتے اس سے تو پھیرا مار ہوں دے، علی شیطے پیاندہ آگے ہو کے آئے ہوں پھر چلنا سبحان اللہ، میں کدی اسے دعا کری یار ساڑھا بھی لگ جائے، ایسی اس سے تو ٹر جانے ہیں، پہلے لنگ دیا کہ دیں جیڑے کچھ چھٹاں گناہ مدیاں لگ جاؤنا ہوا لگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرا اللہ قرآن فرما دے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ انج کہاں گا اپنے بچیاں نو جنہاں نو مدینے دی حاضری ہوئے، سرکار کے روزہ پر دعاواں نہیں ہوندیاں، وہ زیادہ توانو الفاظ نہیں ہوندے، تو چپ کر کے کھلوت جاؤ اور مسجد وچ بیٹھ کے اللہ نے گواہ کر کے آنا میں وہ بندے ویکھے نے جڑے فجر دی نماز پڑھ کے اندروں نکل دینا تے مور روزے شریف ال منہ کر کے تے اپنی چوڑی انج کر کے تے صرف حضور ال منہ کر کے تے انج کھڑے ہوندے نے۔ میں کو نہیں پتا کی منگدے نے، میں اتنا پتا ہے جنہ اوتے جوڑی کر لئی وہ خالی نہیں جاندی، ڈھی جائے گا کچھ۔ بس بھائیو طریقہ ہونا چاہیے سرکار کا روزہ ہے، چپ چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا۔ اور ہو نہیں سکتا میرے اعلیٰ حضرت برکت فرما دینی سونے سے آپ پہ تے نہیں آئے۔ اللہ قرآن نے فرمایا جڑا آ گیا بخشیا جائے گا، جاؤ کا آتے آیا مجرم بلایا ہے، جاؤ رسول اللہ آپ دا فرمان بھی ہے، اللہ دا قرآن بھی ہے، تائیں تے آئے بیٹھے ہم جیڑا بوئے کے آ جائے کبھی سائیں خالی نہیں جان دیتے۔ بھائی جان جیڑا ہو کے واپس ٹر جائے معافیاں تے انہوں مل جاندیاں
آپ نے سر سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی تو جاننے ہیں کسی 40 نمازاں پڑھیاں تو کوئی زیادہ دن رہ گیا تو کوئی اس تو بھی گھٹ رہا تو مڑ پیچھے آ گیا. کوئی ساڈا تے ایمان میں ایک بار ہی نہیں لنگ جائے. یہ 8 دن تے بہت زیادہ نے. ساڈا تے ایمان ہے مدینے وچوں ایک بار ہی لنگ جائے. بھائی اسی تے بابیاں دے منن والےاں آنے آ جڑا فرید پاک دے بوئے وچوں لنگ جائے. پتہ ہے اسی تے بابا لور بندے ہیں جی. ہم تو بابا لور ہیں. اب اگر کوئی نہیں ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہم تو بابا لور بندے ہیں. حضرت اور ساڑی لب دائے حال ہے بابیاں نال. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز آپ اپنے پیر بابا فرید سرکار دی بارگاہ وچ پہ جاندے سن تے راہ بیمار ہوئے تے بے ہوش ہو گئے. جدو بے ہوش ہوئے بڑے ٹائم تو بعد ہوش آئی تے ایک بندہ اتے بیٹھا سی ہوش اچھ لے ہونا آستے تے وہ پوچھتا ہے بھئی فرید کون ہے؟ انہاں فرمایا تو کیویں جاننا ہے فرید نو؟ تے فرماندے نے جس ویلے دا تو بے ہوش ہویا ہے تیرے منہ وچوں اکو نا ہی پیا نکلدا ہے فرید فرید فرید. تو بھائیا آپ فرماندے نے میں نے یقین ہو گیا بجے بے ہوشی ہے جی نہیں نا یار دا نام بھولیا تے مرن لگیا بھی نہیں بھولدا. تو اسی تے اس درجے دے بابا لورا گل نہیں سمجھ آئیے سر کے نہیں. لہذا ایک تے ہوندہ ہے نا بھئی کسے لاب دا مینا ہوندہ ہے تے بندہ چھپاندہ ہے بندیان پتہ نہ لگ جائے بھئی لاب کرتا ہے. تو اسی تے اعلانیہ طور تے پیانے ہاں بھئی اسی بابا لورا. توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب؟ تے ایدی عاد کوئی نہیں بھئی کتنے بابیاں نار ساڑی محبت عالم کی. کسی کو پسند آئے تو آئے نہ آئے تو نہ آئے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے. بھئی ہم تو بابا لور ٹھہرے اور اللہ نے گواہ کر کے آنے انشاءاللہ حشر دے دیاڑے بھی اس محبت تے رب قائم رکھے. اس محبت تے اٹھائے بابیاں نار پیار کرنا لے سائڈ تے ہو جاؤ. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے ملفوظات دے اندر موجود ہے. آپ فرما دیں کہ جس وقت اور حدیث مشکات ہے جس وقت رسول اللہ نے جنت جانا ہے حضور فرما دیں انا اول یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین. اللہ دے محبوب فرما دیں سارے ہیں تو پہنا جنت دی کنڈی میں کھولنی ہے. میرے واسطے جنت دا بوہا کھلنا ہے میں کنڈی کھڑکانی ہے تے مڑ جنت دا بوہا رب میری واسطے کھولنا ہے تے میں جنت فقیران دے نال جانا ہے. نہیں حضور فقیران نو جنت نال لے کے جانا ہے. توجہ ہے؟ میرے مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماندے اساں اس ویلے عرض کرنی ہے بھئی یا رسول اللہ اسی تواڈے نال ہاں تے کچھ ساڈے نال بھی نہیں. تے حضور فرمانا ہے پیچھے جاؤ تے ساد مارو جڑے تواڈے نے انہاں نوں بھی لے آؤ. بھائی ہم تو بابا لور ٹھہرے. اب تقریر راستے سے ہٹ نہ جائے. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بائی روڈ جائیں گے. اس واسطے واپس پلٹ رہے ہیں تے اپنی گل تے ہوندے بیان کہ یہ حضور سرکار دے غلام بابا فرید سائیں آپ دی قبر چو لنگ جانا والا جنتی ہے. جڑا آمنہ دے لال دی قبر جو ستے آئے 10 جنتیاں دا سردار ہو سی کہ نہ ہو سی. ہو گیا ٹھائے میرا سر بھی ہوئی. عزیزان من پیارے سنگیو پیارے عزیزو مدینہ شریف دی ہوا وچ تاثیر جنوں مدینے دی ہوا لگ دی روے گناہاں تو ستھرا ہوویندا ہے. ایک بار اگلے سارے ہوندے بیٹھ جاندے جنوں مدینے شریف دی ہوا لگ جائے. لپائیا صاحب تواڈو کو پوچھنا مدینے کی لین جاندے ہو تے آکھیا کرو ہوا لین جاندے. اوہ روز ٹرے ہوندے ہو مدینے خیر جے آکھیا کرو ہوا لین جاندے. کیونکہ جنوں ہوا یار دے بوئے دی لگ جائے اللہ ان تے بھی راضی ہو جاتا ہے. عزیزان من ہن فقیر گل کرنا چاہتا ہے ایک بار جو ان کو
ہم کیا سمجھیں پھر ان کو بھلا، ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے۔ پیارے عزیزو، پھر جڑی مدینہ شریف وچوں رسول اللہ سرکار دی مسجد والی جگہ، پہلا دھرتی تو پھر حجاز شریف تو پھر مدینہ شریف تو پھر جڑی حضور سرکار دی مسجد مصطفیٰ اے وہ مسجد ہے جدے وچ جبریل اتنا ہوندا سی کہ ایک بوئے دا نام باب جبریل ہے۔ توجہ ہے جناب علی، جس مسجد دے کونے وچ پیر علی دا متھا لگا ہوئے نماز پڑھ دیاں، جتھے صدیق و عمر تے عثمان پاک دیاں پاک، جس مسجد دے فرش تے میرے مولا حسن دے حسین ٹردے رہے ہوں، جس مسجد نے حضور دے خطبے سنے ہون، جس مسجد نے میرے نبی دیاں تقریرہ سنیاں ہون، جس مسجد دے اتے میرے نبی پاک دا پاک متھا لگدا رہا ہو، دس پائیا اس مسجد دا کی مقام تے پھر اس مسجد وچوں اگوں فرمایا ما بین بیتی والمنبری روضۃ من ریاض الجنہ، جیڑی میرے منبر تے گھر والی دے درمیان والی جگہ ہے تے ہے ہی جنت دا باغ، اے تے جنت دیاں باغاں چوں ایک با روضۃ من ریاض الجنہ، اور اے اگوں لکھیا شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے، ویسے المحنت دے اندر بھی موجود ہے، ویسے اے جملہ فضائل حج دے اندر زکریا صاحب نے بھی لکھا کہ حضور دے روزے دی تے شان ہی بڑی ہے، جیڑا حضور سرکار دیاں قدماں دے پاسے خاک لگی ہے نا حضور دے قدماں نال، وہ اللہ دے عرش تو افضل ہے۔ گال سنیا اتھے مکی آئے، چھڑ پرام وڈیاں گلاں نو ایتھے ہی رہو تو، جیڑی سرکار دے قدماں نال مٹی مس ہوئی ہے، سنی آندے نے وہ اللہ دے عرش تو اونچی شان والی ہے۔ عقل دی مجال ایتھے آ کے فیصلے کرے، ہن کو مائی دلال ترکڑی دھرے ایتھے المحنت المفند دے اندر بھی موجود ہے، اور گال ذوق لیے میں کہتے ایسی بھی یہی آنے ہیں گال عشق دی، رسول اللہ دے قدمہ نال جیڑی مٹی مس ہوئی ہے، کعبے تو بھی افضل، زمین ساری تو افضل، اے زمین وچ کوئی تور بھی ہے، اور انجا کھوئے زمین دی او مٹی جیڑی میرے حضور دیاں تلویاں نال لگی ہے، رب دی عرش تو وہ اونچی ہے، اور میں صدقے جاواں دا سوئے جڑا سینے نہ لگا ہے، ابو بکر کتا اونچا ہے، تیری عقل نکی ہے، ابو بکر بڑا ہے۔ بزرگ فرماندے نے کہ جیڑا عرش ہے دے اتے کو اللہ بیٹھا ہے، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، عرش تے مٹی بھی اللہ دی مخلوق ہے، لیکن عرش نوے نسبت نہیں جڑی حضور سرکار دے قدمہ نال اس روضہ شریف والی مٹی نو حاصل ہوئی۔ بھائیو عزیزو دعا کریا کرو اللہ سانو ساریاں گلاں نو ذہن وچ رکھ کے آخری جملے تے فوکس کر لو، انج دا سنی بنائے کہ ایسی یہ منیے کہ جیڑا سینے نہ لگا ہے او تے صدیق بنیا ہے، جیڑا موڈیاں تے بیٹھا ہے وہ حسن کی دی شان آڑا ہے، جو حسین کی دی شان، جنہوں حضور فرمایا علی منی وانا منہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جنہوں حضور فرمایا میں علم دا شہران تے علیو دا دروازہ، جنہوں حضور فرمان کہ جس دا میں مولا اس دا، بھائی ہم سنی ہیں، معتدل ہیں اور اعلیٰ حضرت والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت اسلامت اتسانوی موجیں لگیاں رہنے، وما علینا الا اللہ۔ ہلو جی شیر ایک سماعت کر لو جی، پڑھیے لا الہ
جدوں مراں تے سونے آ جاویں سونی صورت پاک وکھا جاویں